ایک محتاط اندازے کے مطابق ہماری کہکشاں ملکی وے یا جسے ہم کہتے ہیں آکاش گنگا میں 100 سے 400 بلین 100 سے 400 ارب ستارے ہیں ہمارے سورج جیسے۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا ان ستاروں کے گرد گردش کرنے والے سیاروں پر بھی زمین جیسی ہمارے جیسی تہذیب موجود ہیں؟ اور شاید اس سے بھی زیادہ دلچسپ سوال یہ ہے کہ کیا ہم کبھی ان میں سے کسی کا پتہ لگا سکیں گے؟ کیا انہوں نے بھی کبھی ہماری طرح کی ٹیکنالوجیکل ترقی حاصل کی ہے کہ وہ خلا میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز، برقی مقناطیسی لہریں جنہیں اردو میں ہم کہیں گے، انہیں خارج کر رہے ہیں اور ہماری طرح کی کسی دوسری تہذیب کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کبھی پتہ لگا سکیں گے؟ ہمارے پاس ان سوالوں کا جواب، کوئی جامع جواب دینے کے لیے معلومات فی الحال نہیں ہے۔ ڈریک مساوات یا ڈریک ایکویژن ایک ایسی ایکویژن ہے جو یہ اندازہ لگانے کا ایک طریقہ ہے کہ صرف ہماری جو گیلیکسی ہے یا ہماری جو کہکشاں ہیں اس میں کتنی ڈیٹیکٹیبل یا اردو میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں قابل شناخت تہذیبیں یا تہذیب ہو سکتی ہیں۔ ہماری کہکشاں میں کتنی قابل شناخت تہذیبیں ہیں یا تہذیب ہیں، اس سوال کا جواب دینے کے لیے فرینک ڈریک کی جو ایکویژن ہے یا مساوات ہے یہ کیسے اخذ ہوئی، اسے ہم دیکھتے ہیں۔ ہم ستاروں کی کل تعداد سے شروع کرتے ہیں۔ ہماری کہکشاں میں، ملکی وے میں یا آکاش گنگا میں قابل شناخت تہذیبوں کی تعداد کو میں n کہوں گا، کیپٹل N۔ اس ستارے کے گرد ہو سکتا ہے کہ ایک سیارہ ہو۔ ہم جن ستاروں کی بات کر رہے ہیں ان میں سے کسی ایک ستارے کی اگر ہم بات کریں تو ہو سکتا ہے اس کے گرد ایک سیارہ ہو جس میں مائع حالت میں پانی موجود ہو سکتا ہے کہ اس سیارے پر زندگی بھی موجود ہو، لیکن اس کا پتہ نہ چل سکے کیونکہ ٹیکنالوجیکلی، تکنیکی طور پر انہوں نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز یا ریڈیشن یا برقی مقناطیسی تابکاری استعمال کر رہے ہوں، یا شاید وہ بات چیت اور کمیونیکیشن یا ابلاغ کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ استعمال کرتے ہوں جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کے استعمال کے علاوہ ہو، یا اس سے بھی کوئی اوپر کی یا اس سے بھی ایڈوانس کوئی ٹیکنالوجی ہو۔ تو فی الحال ہم اپنی جیسی تہذیب کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کسی حد تک ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہیں اور ہم سے زیادہ مختلف نہیں۔ سو فرض کریں n اسٹار ہماری کہکشاں میں ستاروں کی کل تعداد ہے۔ اب ان ستاروں کا سب سیٹ لیتے ہیں جن کے گرد سیارے بھی ہیں، اور اس سب سیٹ سے اسے ضرب دے لیتے ہیں۔ سو یہ ہو جائے گا n = n اسٹار انٹو f کا یہ سب کہہ لیں ہم پی کے طور پی جو ہم لکھ رہے ہیں یہ اس کا سب ہے۔ اگر یہ n اسٹار 100 ارب ہے تو ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ جو ایف پی ہے یہ اس کا 1/4 ہے، یعنی کہ 25 ارب ستارے ایسے ہوں گے جن کے آس پاس سیارے بھی گردش کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارا ستارہ ہے سورج، اس کے گرد ایک پورا سولر سسٹم ہے، 8 سیارے گردش کرتے ہیں، تو 25 ارب ستارے ایسے ہوں گے جن کے آس پاس ہم فرض کر رہے ہیں کہ سیارے گردش کرتے ہیں۔ اب ان سیاروں میں سے تمام سیارے ایسے نہیں ہوں گے جن پر زندگی موجود ہو یا ایسے حالات ہوں جو زندگی کے لیے موزوں ہوں۔ سو اب ہم ایسے سیاروں کو اپنی ایکویژن میں شامل کرتے ہیں جن پر زندگی کے آثار ہو سکتے ہیں۔ سو یہ n سب p ہم یہاں لکھ لیتے ہیں، اوسط تعداد ہے ان سیاروں کی جن پر زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے یا زندگی کے جو آثار ہیں وہ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ یہ سیارے نہ زیادہ سرد ہیں نہ زیادہ گرم ہیں، کشش ثقل یا گریوٹی کی بھی صحیح مقدار موجود ہے، پانی اور ایسے دیگر عوامل وغیرہ۔ لیکن صرف اس وجہ سے کہ ان سیاروں کے پاس مائع پانی اور صحیح ٹیمپریچر، درجہ حرارت وغیرہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پر زندگی بھی موجود ہے۔ تو آئیے اب اس فیکٹر کو اپنی مساوات میں شامل کرتے ہیں، یعنی وہ سیارے جن پر حقیقت میں زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ تو اس کو ہم f سب l، اس کا f کا یہ چھوٹا سا سبسکرپٹ l، اس کو یہاں ضرب دے لیتے ہیں۔ سو اگر کہیں کسی سیارے پر زندگی موجود ہے تو اس بات کے کیا چانسز ہیں کہ وہ زندگی ہماری طرح ایک انٹیلیجنٹ لائف یا ہم جسے کہہ سکتے ہیں سوچنے سمجھنے والے ذہین لوگ ہیں۔ سو اس فیکٹر کو، اس سب سیٹ کو اپنی مساوات میں ہم شامل کر لیتے ہیں۔ f سب i، یہ i ظاہر کر رہا ہے انٹیلیجنٹ لائف، اس کو یہاں ضرب دے لیتے ہیں اپنی ایکویژن میں۔ ہمیں انسانوں کو اپنے سیارے، اس سیارے زمین پر، پلانٹ ارتھ پر کئی ہزار سال لگے ہیں ترقی اور تہذیب کی اس منزل تک پہنچنے میں
جہاں ہم آج بطور اسپیشی یا پرجاتی موجود ہیں، جہاں ہم نہ صرف کائنات کی تسخیر اور دیگر سیاروں پر زندگی کے آثار کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس یوٹیوب ویڈیو میں، بلکہ اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے انہیں ڈھونڈنے اور ان سے کمیونیکیٹ یا ابلاغ کے لیے عملی طور پر بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ فیکٹر اب ہم اپنی مساوات میں داخل کرتے ہیں کہ اگر کوئی انٹیلیجنٹ لائف موجود ہے بھی تو کیا وہ اتنی ترقی یافتہ ہے کہ وہ ہم سے یا دیگر کسی مخلوق یا زندگی سے کمیونیکیٹ کرنے کے قابل ہو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن وغیرہ کے ذریعے اور اپنے وجود کا پتہ دے سکتے ہوں؟ لہٰذا یہ سی سے مراد یہ ہے کمیونیکیشن جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ابلاغ، اسے یہاں ضرب دے لیتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ واقعی ایک ایسی تہذیب کسی سیارے پر موجود ہے جو یہاں ہم نے جو سارے معیار جن کو ایکویژن میں شامل کیا ان پر پوری اترتی ہے، اور بالفرض وہ ہمارے اب سے مراد ہمارے اس ناؤ سے، اس ٹائم اور اسپیس سے جہاں سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہاں سے 10,000 نوری سال دور ہے، اور انہوں نے 10,000 سال پہلے رابطے کے کوئی سگنل خلا میں جاری کیے تھے، تو ہم تک جو سگنل پہنچے گا، اگر وہ پہنچتا ہے وہ سگنل، تو وہ کئی ہزار سال پہلے بھیجا گیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس تہذیب کی اوسط عمر 10,000 سال یا اس سے بھی کم ہو، اور وہ اب وجود ہی نہ رکھتے ہوں جنہوں نے یہ سگنل بھیجا تھا۔ کسی میٹیور کے ٹکرانے سے یا موسمی تبدیلیوں سے یا آپس میں ہی ایک دوسرے کو ایٹم بم وغیرہ مار کر اپنا خاتمہ کر چکے ہوں تو پھر کیا؟ اس فیکٹر کو بھی ہم اپنی اس مساوات میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہ کیپٹل ایل ہے جو ظاہر کر رہا ہے اس تہذیب کی کل عمر یا لائف سپین کو، اور اسے ہم تقسیم کر لیتے ہیں T⁻S سے، جو کہ ظاہر کر رہا ہے اس سیارے کا جو بھی مرکزی ستارہ ہے یا جو سولر سسٹم ہے نظام شمسی، اس کی عمر یا لائف سپین کو، L/TS۔ یہ ڈریک ایکویژن ہے یا ڈریک مساوات جو ظاہر کر رہی ہے ہماری کہکشاں میں موجود تمام جو پاسبلٹی ہو سکتی ہے تہذیبوں کی یا تہذیب کی تعداد کو۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس پر مزید کچھ آگے بات کریں گے۔